جب شام میں اہل بیت علیہم السلام کو رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا تو تمام اہل شام کو اہل بیت رسالت کی معرفت ہو گئی۔ اور معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی نہ تھے بلکہ اولاد رسول و بطول تھے۔ لوگوں نے ظاہراً اور چھپ کر یزید کے اس اقدام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور ہر طرف سے یزید پر اعتراضات ہونے لگے۔ ہر گلی، ہر گھر اور ہر بازار میں یزید کے اس فعل پر لعن طعن ہونے لگی۔ لوگوں نے اسے اعلانیہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو اس کو شام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ یہ اعتراض بند ہو جائیں، تو اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میرے حکم کے بغیر ہوئی ہے۔ ابن زیاد ملعون نے قتل کرنے میں جلدی کی، خدا اس پر لعنت کرے۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ قرآن کے بہت سے حصے یعنی سپارے کیے جائیں اور تمام بازاروں میں لوگوں کو دیے جائیں کہ اس قرآن کو پڑھنے میں مشغول رہیں اور مجھ پر اعتراض اور لعن طعن سے زبان بند رکھیں۔ اس وجہ سے اس دن سے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا اور لوگ قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے، لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہ ہوئیں۔ یزید نے سمجھا کہ اہل بیت علیہم السلام کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اہل بیت کو بلایا اور معذرت کی اور مال، لباس، درہم و دینار پیش کیے۔ اس لعین نے جناب ام کلثوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دینار و درہم تمہارے بھائی کا خون بہا ہیں، مجھے معاف کر دو۔ یہ سننا تھا کہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی گریہ و زاری کی صدائیں بلند ہوئیں اور فرمایا، اے یزید، تو کتنا بے حیا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرایا جو ایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کے ایک ایک بال کی قیمت تمام کائنات بھی نہیں ہو سکتی، اور تو کہتا ہے کہ یہ درہم میرا احسان ہے۔ پھر یزید نے قیدیوں سے کہا، اب یہ بتاؤ کہ تم شام میں رہو گے یا مدینہ واپس جاؤ گے؟ اگر یہاں رہو تو تمہاری شان و شوکت کے مطابق خدمت کی جائے گی، اور اگر مدینے جانا پسند کرو تو انعام دے کر مدینے پہنچا دیتا ہوں۔ جب قیدیوں نے یہ سنا تو مستورات اور بچوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہم قیدیوں کی یہ خواہش ہے کہ اولاً ہمیں اجازت دے کہ چند روز ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے غم میں آنسو بہائیں اور عزاداری کریں، کیونکہ اب تک تیرے سپاہیوں نے ہمیں اپنے مظلوم اور مقتول شہداء پر رونے بھی نہیں دیا، اور یہ دکھ ہمارے دلوں میں ہے۔ نحب اولاً ان ننح علی الحسین۔ یزید نے قبول کیا اور حکم دیا کہ گھر خالی کیا جائے، وہاں سے پتھر وغیرہ ہٹائے جائیں اور گھر کو آراستہ کیا جائے۔ گھر خالی ہوا اور بیویوں کو عزاداری کی اجازت دے کر اس گھر میں منتقل کر دیا۔ جب شامی اور قریشی عورتوں نے سنا کہ اب اہل بیت عزاداری میں مشغول ہیں اور یزید نے اجازت دے دی ہے، تو شام میں جس قدر بھی محبان اہل بیت علیہم السلام عورتیں تھیں، سب نے سیاہ لباس پہنے
اور ان عزاداروں میں شامل ہو کر اپنے غم کو محکم کرتی رہیں اور نوحہ پڑھتی رہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ حَاشِبًا وَلَا قَرِيشِيًّا إِلَّا وَلَبَسَتْ السَّوَادُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَنُدْبُهُ۔ 7 دن تک صبح و شام اس مکان پر عزاداری امام حسین ہوتی رہی۔ نوحہ پڑھنے والی دونوں بہنیں جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم علیہم السلام تھیں۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں، یزید نے اہل بیت کے لیے ایک مخصوص گھر خالی کرایا اور وہاں عزاداری کی اجازت دی۔ اس عزاداری نے شام میں انقلاب پیدا کر دیا، کیونکہ پہلے عورتوں کو حقائق کا علم نہ تھا۔ جب علم ہوا تو شام کے حالات بدل گئے اور یزید کو خطرات محسوس ہونے لگے، یہاں تک کہ ہر گلی، ہر گھر اور ہر بازار میں یزید کے اس عظیم ترین ظلم پر لعن طعن ہونے لگی۔ لوگوں نے اسے علی اعلان برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور جب اسے شام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا، اس بنا پر اس نے اہل بیت علیہم السلام کو رہا کر کے مدینے واپس بھیجنے کا ارادہ کیا۔ پس اہل بیت علیہم السلام کو بلایا، معذرت کی اور لوٹا ہوا سامان واپس کیا، اور حکم دیا کہ اونٹ لائے جائیں۔ اونٹوں پر کجاوے اور محمل سجائے گئے اور کجاووں کے اوپر اچھے اچھے پردے لگائے گئے۔ پھر ایک سردار لشکر کو طلب کیا اور 500 افراد اس کو دیے اور کہا، ان مصیبت زدوں کو بڑے احترام کے ساتھ مدینے خیر الانام پہنچاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار اپنی 12ویں حجت کو اذن ظہور عطا فرما کہ وہ منتقم کربلا اس ظلم عظیم کا انتقام لے سکے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔